ہمارا فرض یہ رہا ہے روز اول سے، جب سے ہم نے اس کیس کی ذمہ داری لی تھی، پرائیویٹ رسپونڈنٹ جو کمپلیننٹ ہیں، لیگل ایئرز جو ہیں ورثہ نقیب کے، ان کے والد محمد خان اور پھر ان کی وفات کے بعد اس کے بھائی عالم شیر کی طرف سے، کہ جو ناانصافیاں اس کیس کی پروسیڈنگز میں ہوئی ہیں، کیونکہ ناانصافیاں صرف حتمی فیصلوں میں نہیں ہوتی ہیں، ناانصافیوں کا جو کہتے ہیں نا جڑ کے اندر آپ بو دیتے ہیں، وہ آپ پروسیڈنگز میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ تو آپ نے اس میں یہ بویا کہ جتنے بھی عینی شاہدین پولیس کے ہیں وہ اپنے بیانات سے پھر جائیں، وہ اپنے بیانات میں جان بوجھ کے تضادات لے آئے، اور پھر بجائے اس سے کہ ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری انکوائری ہوتی کہ بطور پولیس کے اہلکار ہوتے ہوئے تم نے غلط جھوٹی گواہی کیوں دی، ان کو اچھی پوسٹوں سے نوازا گیا۔ پھر آپ نے مزید اس کے اندر یہ پروسیڈنگز کے اندر زہر بویا کہ آپ نے جو اوریجنل ریکارڈ بنایا تھا ڈی ایس پی قمر نے، جس کے تحت اس نے فیک انٹریز کی تھی ساری اسلحے کی، بارود کی اور فیک انکاؤنٹر کی، جو ثبوت تھا اسی کے خلاف کہ اس نے یہ سارا ایویڈنس خراب کیا ہے، وہ آپ نے گما دیا، ریکارڈ پولیس کا ریکارڈ گما دیا، اور کہا کہ جی یہ تو انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بن سکتا۔ پھر آپ نے سی ڈی آر جو ایک واحد پروف تھا، جو کہ عینی شاہد تو کوئی نہیں تھا انکاؤنٹر کا، 4 لوگوں کو آپ نے انکاؤنٹر کیا، چاروں لوگوں کو آپ نے شہید کر دیا، ان چاروں کے خلاف آج تک کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، نہ اسحاق اور صابر کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ نکلا، نہ نظر جان کے خلاف، نہ نقیب اللہ محسود کے خلاف۔ تو سی ڈی آر جیو فینسنگ ٹیکنالوجی کی آج کی دنیا میں ایک ثبوت تھا کہ راون وار موقع پہ موجود ہے۔ پولیس کے 2 گواہ آئے اور سی ڈی آر کو پریزنٹ کرنے کے لیے، انہوں نے ایک دوسرے کے بیان کی نفی کر دی تاکہ اس کا بھی فائدہ راون وار کو ہو۔ خیر ہم نے کوشش کی کہ ایک تیسرا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ آ کے سی ڈی آر کو اور جیو فینسنگ کی رپورٹ کو ایکسپلین کرے کورٹ کو، مگر کورٹ نے وہ درخواست ریجیکٹ کر دی، اور اس کی اپیل پڑی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں کہ پیچھے فیصلہ ہو گیا ہے دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے کہ ہم حتمی فیصلہ اس کیس پہ دے رہے ہیں۔ تو جب آپ نے ہر طرف سے یہ کوشش کی، وہ گواہ ہو انسان کی صورت میں، وہ شواہد ہوں ڈاکیومنٹ کی صورت میں، یا وہ گواہیاں اور شواہد ہوں ٹیکنالوجی کی صورت میں، تمام تری مسخ کرنی ہے، تمام تری تباہ کرنی ہے، تو ایک پریشر ہے نا مستقل کہ راون وار بری ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ پریشر آصف علی زرداری کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، جس کے بہت سارے غیر قانونی کام کے اندر آگے آگے مدد کرتا رہا راون وار، اور تبھی من پسند پوسٹیں لے کے 10 سال تک بیٹھا رہا؟ ضرور ہوئے۔ کیا اس میں پریشر ملک ریاض کا ہے، اس کے بحریہ ٹاؤن کے لیے ان گنت گھوٹوں کے اوپر گڈاپ ٹاؤن میں اور کہاں کہاں اس نے قبضے کر کے دیے، کتنے ایکڑ؟ بالکل ہے۔ کیا اس کے اندر پریشر آپ کے خفیہ اداروں کا، وہ آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، جن کے کہنے کے اوپر اسی طرح اسحاق اور صابر کی طرح کے لوگ ساؤتھ پنجاب سے غائب ہوتے ہیں، 2 سال بعد کراچی میں پائے جاتے ہیں، ان کی لاشیں ملتی ہیں، جن کے کہنے پہ یہ فیک انکاؤنٹرز ہوتے رہے؟ کیا ان کا پریشر ہے؟ میرا ماننا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کا بھی پریشر ہے۔ تو تمام تر کا ہی لاڈلا ہے، تمام تر کا ہی بہادر بچہ ہے۔ اگر کوئی بہادر نہیں ہے، اگر کوئی لاڈلا نہیں ہے، اگر کوئی عزیز نہیں ہے، اگر کوئی پیارا نہیں ہے اس ملک کے اداروں کو، اس ملک کے حکمران کو، اس ملک کے سرمایہ داروں کو، تو وہ یہ کراچی کی عوام ہے، وہ یہ مظلوم عوام ہے جو کبھی اپنا جنازہ نقیب اللہ کی صورت میں دیکھتی ہے، کبھی اپنا جنازہ جس کو مارنے والا اسی شہر کی تحفظ کے اوپر قائم ایک پولیس اہلکار ہے، یہ وہ مظلوم عوام ہے جو اپنا جنازہ کبھی ناظم جھوکیوں کی صورت میں دیکھتی ہے، جس کو قتل کرنے والا اسی شہر کی حکمرانی کرنے کے لیے، قوانین بنانے کے لیے ایم پی اور ایم این اے صاحب تھے، جام کریم اور جام اویس، یا کبھی وہ اس شہر کا جنازہ شاہزیب خان کی شکل میں دیکھتی ہے، اس کو قتل کرنے والا جو ہے ایک بڑا سرمایہ دار ہے، جس نے آخر میں سارے قانونی پیترے استعمال کر کے اپنے بیٹے کو بری کرا ہی لیا۔ تو ہر اس واقعے کے ساتھ، ہر اس ناانصافی کے ساتھ، یہ ادارے اندر سے کتنا کمزور ہو رہے ہیں، عوام کا ان پہ کتنا غصہ ہے، کتنی اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے، اور یہ خود ہی ایک ریوولٹ کی طرف، ایک ریولوشن کی طرف معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو پتہ ہے کہ ان 444 کیسز کے اوپر شروع میں جے آئی ٹی میں فگر تو آیا تھا، مگر اس کی بھی آخر کار جا کے انویسٹیگیشن پراپرلی نہیں ہوئی۔ ہم نے ایک آئینی پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے کہا جی ہم مینٹینیبل نہیں ہے، آپ سندھ ہائی کورٹ جائیں، ہم نے وہاں وہ کیس فائل کیا، وہ کیس بھی زیر التوا ہے، چلے جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں آ رہا۔ تو عدالتوں کے اوپر جو بوجھ ہے وہ تو ان کو اٹھانا ہوگا۔ یہ کیسز اتنی تاخیر کا شکار کیوں ہوتے ہیں، یہ اپلیکیشنز کیوں ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتی، کیا جوڈیشل گرج کی کمی ہے، یہ سوال بھی کہیں نہ کہیں اٹھتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ اگر کل اس کیس کے اندر راون وار بری ہوتا ہے تو جو ایک سیاسی نیریٹو بنایا جائے گا، جو ایک سماجی اور قانونی نیریٹو بنایا جائے گا، جس
इसमें आप देखेंगे, मैं आज बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी आपको सर फहरिस्त नजर आएगी कि राव अनवर तो 444 कत्लों में बरी हो गया, इससे तो कभी फेक इनकाउंटर किए ही नहीं थे, ये हमेशा से एक बहादुर बच्चा था, ये हमेशा से जान पे खेल के सच्चे इनकाउंटर करता था। इस नैरेटिव को बनाया जाएगा, और अगर फ्रंट पे ना आ सका जैसे पहले इरादा था, तो बैक पे रख के इस सूबे की हुकूमत के अंदर इदारे उसके कंट्रोल में दिए जाएंगे, और वो अपने उसी तरीके से आदत से मजबूर दहशत का निजाम राज रखेगा और एक्सटॉर्शन का काम जारी रखेगा।